रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने उस शख्स को बहुत ही बदनसीब करार दिया, यानी कि बहुत ही घाटे का सौदा किया उस शख्स ने। वो बड़ा ही ख़सारे में रहा, बड़ा ही नुकसान उठाया उस शख्स ने जिसने रमज़ानुल मुबारक जैसा बाबरकत महीना पाया और वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने गुनाहों की बख्शिश ना करवा सका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम सितारे हरम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल अहमद। नाज़रीन इकराम, रमज़ानुल मुबारक के इन बाबरकत साअतों से फ़ायदा उठाना हर मुसलमान की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने उस शख्स को बहुत ही बदनसीब करार दिया, यानी कि बहुत ही घाटे का सौदा किया उस शख्स ने। वो बड़ा ही ख़सारे में रहा, बड़ा ही नुकसान उठाया उस शख्स ने जिसने रमज़ानुल मुबारक जैसा बाबरकत महीना पाया और वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने गुनाहों की बख्शिश ना करवा सका। इस ज़िमन में एक बहुत ही ज़बरदस्त हदीस जो रोंगटे खड़े कर देने वाली है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। हज़रत काब बिन उजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने एक मरतबा यूँ इरशाद फरमाया कि जब आप मिंबर के ऊपर एक कदम रखा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का मिंबर जो था वो 3 स्टेप थे, यानी 1 2 3, और तीसरे स्टेप पर जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमाया करते थे। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने जब पहला स्टेप ऐसे ऊपर कदम मुबारक रखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया आमीन। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा स्टेप अपना कदम मुबारक रंजा फरमाया तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन। इसी तरह जब तीसरा स्टेप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन। अब ये एक ऐसा अमल था कि जो इससे पहले कभी भी मिंबर पर कदम रखते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया था। जब सहाबा इकराम ने इस अमल को देखा तो यकीनन उनके दिल के अंदर ये ख़याल पैदा हुआ कि हम आखिर जानें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन क्यों कहा। चुनांचे जब सहाबा इकराम ने पूछा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने ये आमीन क्यों कहा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 आमीन के बारे में 3 बातें इरशाद फरमाईं। उनमें से पहली बात क्या थी? फरमाया क़ाला इन्ना जिब्रील अरज़ अली फ़क़ाला बुअदन लिमन अदरका रमज़ान फ़लम युग़फ़र लहू क़ुल्तु आमीन। फरमाया कि जब मैं मिंबर के ऊपर चढ़ रहा था तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे पास तशरीफ़ लाए और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया हलाकत है उस शख्स के लिए कि जिसने रमज़ानुल मुबारक जैसा बाबरकत महीना अपनी ज़िंदगी में पाया और वो अल्लाह से अपने गुनाहों की बख्शिश नहीं करवा सका। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैंने उनकी इस बात पर कहा आमीन। फिर जब मैंने दूसरा कदम रखा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दूसरी मरतबा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हलाकत है उस शख्स के लिए कि जिसके सामने आपका यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी इसमें गिरामी लिया गया और उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद नहीं पढ़ा। तो हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस बात पर कहा आमीन। फिर फरमाया कि तीसरी मरतबा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बुअदन लिमन अदरका अबवाहुल किबरा इंदहु औ अहदुहुमा फलम युदखिलाहुल जन्नता क़ुल्तु आमीन। फरमाया कि वो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं कि हलाकत है उस शख्स के लिए जिसने अपने माँ बाप को बुढ़ापे के आलम में अपनी ज़िंदगी में पाया,
یا ان او احدہما فلم یدخلاہ الجنۃ، یا ماں باپ دونوں کو نہ صحیح ان میں سے ایک کو، یا صرف ماں کو یا صرف باپ کو اپنی زندگی میں بڑھاپے تک جو ہے پایا اور ان کی خدمت اس بندے کو جنت میں داخل نہ کروا سکی تو ہلاکت ہے اس شخص کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے ان کے جواب میں کہا آمین۔ تو ناظرین اکرام، یہ تینوں باتیں ہی اپنی جگہ انتہائی اہمیت کی حامل ہیں کہ انسان کو یہ تینوں خوش نصیبیاں اپنی زندگی میں ملیں، اسے رمضان ملے، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی جب آئے، اور جب وہ اپنے والدین کو بڑھاپے میں پائے تو ان تینوں باتوں کے اوپر وہ عمل پیرا ہو جائے تو اپنے آپ کو بد نصیبوں سے خوش نصیبوں کی لسٹ کے اندر شامل کروا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کے اوپر، ان تینوں باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اس بدبختی سے محفوظ فرمائے۔ آگے جو حدیث ہم آپ کے گوش گزار کرنے جا رہے ہیں، یہ دلوں کو باغ باغ کر دینے والی ہے، اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اس حدیث مبارکہ پر جو اب ہم سننے جا رہے ہیں، اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ اسباب نصیب فرمائے کہ اللہ تعالی رمضان المبارک میں ہمیں اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما دے۔ جی ہاں، یہ حدیث کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں ایک حج کیا جسے ہم حجۃ الوداع کے نام سے جانتے ہیں، اور اسی حج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مناسک حج جو ہے وہ صحابہ اکرام کو سکھائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حج سے واپس تشریف لائے تو انصار کی ایک خاتون سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پوچھا، ما منعکی ان تحجی معنا، کہ تجھے کیا ہوا، کیا وجہ بنی کہ تو نے ہمارے ساتھ حج نہیں کیا؟ یعنی اتنی بڑی سعادت کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج جیسا عمل کرنے کی سعادت، بھلا کوئی خاتون، کوئی مسلمان اس سے بلا وجہ کیسے پیچھے رہ سکتا تھا؟ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے میرے ساتھ حج میں شرکت کیوں نہیں کی؟ تو اس خاتون نے ایک عذر جو ہے وہ بیان کیا۔ ناظرین کرام، یہاں سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، اپنے اصحاب کے ساتھ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود پوچھنا، یہ ہمیں اس بات کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ اگر کبھی کوئی ہمارا دوست، اگر کوئی ہمارا بھائی، اگر کوئی ہمارا عزیز، اگر کوئی ہمارا رشتہ دار، وہ ہماری کسی محفل میں، ہماری کسی مجلس میں، ہماری کسی دعوت میں جو ہم نے ارینج کی ہو، شریک نہ ہو سکا ہو، تو ہمیں از خود اس کو پوچھنا چاہیے کہ بھائی کیا وجہ بنی کہ آپ میرے ساتھ فلاں محفل میں نہیں آ سکے، میں نے فلاں دعوت کی تھی آپ نہیں آ سکے، بجائے اس کے کہ ہم اس سے ناراض ہو جائیں، ہم اس سے منہ بنا لیں، ہم اس سے بولنا چھوڑ دیں۔ بھائی پوچھنا چاہیے کہ بتاؤ تو صحیح عذر کیا ہے، آ کیوں نہیں سکے؟ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے پوچھا نا کہ بھئی کیوں، حالانکہ حج جیسا عمل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی تم نے ہمارے ساتھ حج کیوں نہیں کر سکی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، اور اس خاتون نے بھی پھر ایک عذر پیش کیا، اور وہ کیا کہ اس کے پاس کوئی ایسی سواری نہیں تھی کہ وہ اس پر سوار ہو کر حج کے لیے جا سکتی۔ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک اونٹ تھا جو اس کے والد نے حج کرنے کے لیے اس پر جو ہے وہ سفر کیا، اور پیچھے سے کوئی ایسا بڑا اونٹ نہیں تھا کہ دوسرا کہ جس کے اوپر میں جو ہے وہ سواری کر سکتی۔ ایک اونٹ کا بچہ تھا، وہ پانی وغیرہ لانے کے لیے گھر میں کوئی چھوٹے موٹے کام وغیرہ کے لیے، جس طرح کہ دیہاتوں کے اندر ماحول ہوتا ہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ مختص تھا۔ تو اس وجہ سے میں آپ کے ساتھ حج کے اندر شرکت نہیں کر پائی کیونکہ میرے پاس کوئی سواری موجود نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر وہ بات ارشاد فرمائی ناظرین اکرام کہ جو امت کے لیے کسی بہت بڑے خزانے کے مل جانے سے کم نہیں ہے، بلکہ اس ساری دنیا کی دولت کے مقابلے میں
امت کو یہ ایک جو سعادت، یہ ایک خوشی کی خبر، یہ ایک فضیلت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دی، یقین مانیے ساری دنیا کی دولت اس کے مقابلے میں صفر ہے۔ اور وہ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِيهِ، آپ نے فرمایا جب رمضان آئے تو رمضان میں عمرہ کر لینا۔ اب تم میرے ساتھ حج تو نہیں کر سکی ہو، لیکن اب جب آئندہ رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا تو تم رمضان المبارک میں عمرہ کر لینا۔ یعنی یہ بھی نہیں کہا کہ آئندہ سال حج کر لینا یا جمعے کو حج آیا تو حج کر لینا، نہیں، بلکہ اس سے بھی ایک سٹیپ پیچھے ریلیکس دے دیا نا۔ عمرہ کتنا آسان ہے حج کے مقابلے کے اندر، تو فرمایا کہ جب رمضان آئے تو عمرہ کر لینا۔ کیوں کہ رمضان المبارک کے اندر عمرہ کرنا ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی انسان نے میرے ساتھ حج کر لیا۔ یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی بڑی بشارت ہے کہ رمضان المبارک کے اندر عمرہ وہ صرف حج نہیں بلکہ ایسا حج شمار ہوگا جو انسان نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سعادت سے بہرہ مند فرمائے۔ اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان بلال احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔